محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ حضرت مولانا حافظ محمد اظہر صاحب، عبدالرزاق اظہر صاحب، مدرس امام بخاری یونیورسٹی موترا، وہ مائک تے تشریف لے آندے نے اور اپنے خیالات دا اظہار فرماندے نے۔ حافظ عبدالرزاق اظہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ دی مختصر حمد و ثنا دے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم ہستی تے، جس ہستی مقدس و متحر دیاں محنتاں کوشاں اور کاوشاں نال اج اللہ رب العزت نے منو توانو عقیدہ توحید دی عظیم نعمت نال مالا مال فرمائے۔ رحمتہ ہون بخشہ ہون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مدفنہ تے، جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت چو نکلن والا ایک ایک کلمہ وہ دیاں آپ یاریاں اپنے خونہ دے نذرانے پیش کر کے کیتیاں، اور شریعت محمدیہ تے عمل کرن دا اور ساڈے تک پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے۔ چند گزارشات تساں احباب دے پیش خدمت رکھنا چاہواں گا۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ساڈا سارے اندہ اتھے جمع ہونا اپنے دربار وچ قبول فرمائے، اور اج دا اے پروگرام دا انعقاد کرنے والے، یہ واسطے محنت کوشش کرنے والے میرے بزرگ محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفار صاحب، دعا فرماؤ اللہ انہاں دے علم و عمل دے اندر برکتہ نصیب فرمائے، اور انہاں دے گھر دے اندر انہاں دے بیٹیاں نو بیٹیاں نو اللہ دین دی برکت دے نال مالا مال فرمائے۔ اور میرے تو پہلے امانت الرحمن عثمانی صاحب ماشاءاللہ بڑا پر مغز بیان فرما رہے سن، یقیناً بہت ہی رکت امیز انہاں دا بیان سی۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ انہاں نو ہی جزائے خیر عطا فرمائے، اور محترم ناصر مدنی صاحب انہاں دے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہواں گا۔ اللہ کو دعا فرماؤ علماء کرام دی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ انہاں دیاں دن رات دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ لوگ سمجھتے ہیں مولوی ہوندے نے سٹیج تے بہ کے دیہڑی لا جاندے نے، یقیناً راتاں دیاں تاریکیاں دے سفر کرنے۔ ایک دن بڑی شدت دی بارش ہو رہی سی، اندھیری رات، یوسف پسروری صاحب دا تقریباً مینوں 12:30 بجے فون آیا۔ میں ستا سا تے آکھ لگے شیخ کتھے ہو؟ میں ستا سا، تھوڑا فون آیا جاگ گئی سن لیا۔ تو میں تسی کتھے ہو؟ آندے نے میں ظفروال دے نال ایک پنڈ ہے تے اس پنڈ تقریر کر کے تے ہن واپس نکلیا ہاں۔ یعنی اندازہ کرو کہ دن رات نہ چکھڑ نہ بارشاں نہ موسم دیاں خرابیاں، موسم خراب ہو گیا، خطیب صاحب نہیں آئے، سارے او یار اور ناصر مدنی انجدہ ہے، فلانا انجدہ ہے، ٹھنگنا انجدہ ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ یار انہاں لوگاں دیاں بھی یہ بھی انسان نے، صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، آندیاں گڈی بھی خراب ہو سکتی ہے، پریشانی بھی کو بن سکتی ہے۔ بہرحال گزارشہ کرن دا مطلب یہ ہے علماء کرام دی عزت کریا کرو، علماء دا احترام کریا کرو، علماء دے بارے اپنی زبانہ نہ کھولیا کرو۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے لحوم العلماء مسمومۃ،
علماء دا گوشت بڑا ہی زہریلا ہے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا جڑا بندہ کسی دی غیبت کردا ہے، چغلی کردا ہے، گویا کہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھا رہا ہے۔ عام مسلمان دی چغلی غیبت اللہ نو گوارا نہیں، تے جڑا بندہ ایک عالم دی چغلی کردا ہے، ایک عالم دے بارے سخت الفاظ استعمال کردا ہے، ایک عالم دی پگڑی اچھالدا ہے، ایک عالم دے متعلق برے الفاظ کہندا ہے، او دا گوشت اتنا کڑوا ہے، علماء دا گوشت اتنا زہریلا ہے، اے دے تو بعد ہلاکت ہی ہلاکت اور بربادی ہی بربادی ہے۔ جیڑے بندے تے شیطان دا لانا چاہندا ہے اس بندے نو سب تو پہلا او دا وار کی ہے، او دے دل چ علماء دی نفرت پیدا کردا ہے۔ اللہ غریق رحمت فرمائے مولانا عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ تے اپنے خطاب دے اندر فرماندے نے کہ جس بندے دے نال برائی دا اللہ ارادہ کر لین تے شیطان جس بندے نو دا لان دا ارادہ کر لوے، اس بندے دے دل دے اندر علماء دی نفرت پیدا ہو جاندی ہے، علماء دے بارے بغض پیدا ہو جاندا ہے۔ علماء دے بارے بغض پیدا ہو گیا ہے، نہ مولویاں کول بہے گا، نہ گل چنگی سنے گا، نہ عمل کرے گا، نہ اللہ دے گھر چ آئے گا، نہ رب اگے رونا، نہ اللہ کے آنسو بہائے گا، نہ انہوں معافی ملے گی۔ اسی طرح مر گیا، اللہ دی دربار دے اندر ردیا گیا ہے، اور دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ شارحین حدیث نے لکھیا ہے ایتھے ولی تو مراد علماء نے، کہ جس بندے نے علماء دی توہین کیتی قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو تلوار پھڑائے گا، اور اللہ کھندے اج میرے ولیاں دے بارے تو زبان کھولتا رہے ہیں، آ میرے نال جنگ کر، اللہ تلوار انہوں دین دے، آلہ پھڑ اج میرے نال لڑ۔ تے کوئی بندہ اللہ نال لڑ سکتا ہے؟ شاید بمبا والے دے لوگاں سکت ہوئے۔ اور ساتھیو اللہ دی قسم علماء کرام اگر تسی یہ سمجھو کہ یار اے مولوی کو غلطی کیوں ہوئی ہے، یار اگر مولوی کو غلطی نہ ہوئے تو پھر تے نبی بن گیا۔ غلطیاں کوتاہیاں اللہ بندیاں کو کروا دیندے، اللہ آندے نے مینوں وہ بندہ چنگا ہی نہیں لگتا جڑا غلطی نہ کرے، جڑا غلطی کر کے میرے دروازے تے آ کے ڈگ پیندا ہے، میں اپنے فرشتیاں نو آنا انظروا الی عبادی، میرے فرشتیو ویکھو میرے ان بندیاں نو کیویں روندے نے، کیویں آنسو بہاندے نے، تسی گواہ بن جاؤ، اشہدوا قد غفرت لہم، تسی گواہ بن جاؤ میں انہاں دے گناہاں نو معاف کر چھڑیا۔ اس واسطے علماء کرام تانوں نہیں پتا ایک عالم نو تیار کرنا کنا اوکھا ہے۔ علماء کو تسی بڑا سن دے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گلے چ کپڑا پا کے اللہ دے پیغمبر نو گھسیٹیا گیا ہے، پتھر مارے گئے، تے فرشتہ آیا انہیں کہ اللہ دے رسول اگر اجازت ہوئے تے میں طائف دی بستی نو پی کے نہ رکھ دیاں جویں چکی دے پاٹا چ دانا پس دے، تے کائنات دے امام نے فرمایا سی نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم نو ہدایت عطا فرما، اے تیرے پیغمبر دی عظمت تے شان نو نہیں جان دے۔ لیکن جدو نبی پاک علیہ السلام نے 70 قاری اور قرآن دے عالم بھیجے، انہاں ظالمہ نے انہاں علماء نو شہید کیتا، کائنات دے امام نے 1 مہینہ قنوتیں نازلہ کیتی ہے، اللہ دے پیغمبر نے 1 مہینہ دامن اٹھا کے انہاں لوگاں دے خلاف بد دعا فرمائی ہے۔ اللہ اج بد دعا کیوں ہو رہی ہے؟ بیٹیاں نو ماریا گیا ہے، کائنات دے امام دے رستے دے اندر کنڈے وچھائے گئے نے، اللہ دے پیغمبر دے بلال نو گسیٹیا گیا ہے، سیدنا ابو بکر نو ماریا گیا ہے، زنیرہ دی اکھا کر دیتیاں گئیاں نے، لوگوں 2 اونٹاں نال بن کے 2 پھاڑ کر دیتا گیا ہے، نبی کریم علیہ السلام دی بیٹی نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ دامن بد دعا واسطے نہیں اٹھیا، لیکن قرآن دے کاریاں نو تکلیف پہنچائیے، میرے محبوب نے 1 مہینہ انہاں دے خلاف بد دعا فرمائی گئی۔ اور میرے عزیزو کدھر اس طرح نہ ہوئے علماء دے خلاف گلہ کر کر کے، چغلیاں غیبتہ کر کر کے اسی اپنا نامہ اعمال نہ برباد کر لیں گے۔ علماء کرام دی عزت عظمت مقام ایتھو سمجھ لو،
سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے یمن واسطے متعین فرمایا معاذ یمن جاؤ، اتنے جا کے دین دی تبلیغ کرو۔ حضرت معاذ آندے نے میں جان لگا نا اللہ دے پیغمبر مینوں الوداع کرن لگے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام چ لکھیا ہے حضرت معاذ نو اللہ دے پیغمبر نے اونٹنی تے بٹھایا، آپ اونٹنی دی مہار پھڑی ہوئی ہے تے حضرت معاذ نو آخری گلاں ہو رہی نے، فرمایا اللہ کا تمرو علی قبری، معاذ مینوں لگدا ہے کہ میری تیری ملاقات دوبارہ نہیں ہوئے گی جدو ہن مکے مدینے آئے گا تے میری قبر کو گزر کے جائے گا۔ حضرت معاذ دی اکھاں چوں آنسو بہ رہے نے تے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے اللہ دے رسول اونٹنی تے میں بیٹھا سواری دی مہار سونے تساں پھڑی ہے تے میں نہیں اس گل نو پسند کردا، سونے اونٹنی تے تسی بوو تے مہار معاذ بن جبل پھڑدا ہے تے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ اج تو اونٹنی تے سوار ہو، تیری اونٹنی دی مہار میں محمد کریم پھڑنا، اور میں قیامت تک آن والی انسانیت نو دسنا چاہنا وا علماء دا مقام اے وے، علماء دی شان اے وے، طلباء دی عظمت اے وے، طلباء دا مقام اے وے، قرآن پڑھن والیاں دی عزت اے وے، قرآن سکھن والیاں دی آبرو اے وے، انہاں دی عزت عظمت تے شرف دا تقاضا اے وے کہ قرآن سکھن والا طالب علم اونٹنی تے بے میں ساری کائنات دا سردار پیغمبر دی اونٹنی دی مہار پھڑ کے اگے چلنا۔ آج اسی لوگ آنے ہیں اسی بچیاں نو دین پڑھاواں گے، مدرسے پڑھاواں گے۔ میرا ایک دوست آکھا لگا ڈاکٹر ہے، آکھا لگا میری بیٹی آندی ہے ابو جی ساڈے بھرا نو تسی حفظ واسطے پایا ہے، مولوی بنان ڈے ہو تے جن اس دنیا تے پریشان ہونا ہے ذلیل ہونا ہے مولوی بن جی۔ یہ بچیاں دے ذہن کتھوں بنے نے، کیوں بنے نے، وہ دی وجہ کی ہے؟ وہ دی مین وجہ ہے کہ ساڈے گھراں دے اندر علماء دی عزت نہیں، ساڈے معاشرے چ علماء دا مقام نہیں لوگ سمجھدے، اور لوگ سمجھدے نے کہ اے مسجد دے وچوں 10 12 14 15 ہزار روپیہ تنخواہ لے کے گھر کیویں چلا لوے گا؟ اللہ دی قسمیں وہ اس 15,000 چ رب اتنی برکت پاندا ہے، اتنی برکت پاندا ہے۔ اب ویکھو کنے علماء کرام نے کو عمرہ تے جا رہا، کو حج تے جا رہا ہے، عام روٹین دے وچ ویکھو ماڑے ماڑے علماء کرام جناب حج واسطے عمرے واسطے یہ پیسے کتھوں آندے نے؟ 15,000 نال کو حج کر کے وہائے مینوں، لیکن اللہ آندے نے تسی میرے دین نال مخلص ہو جاؤ تواڈے سارے کماں دا میں خود ہی بندوبست کر دیاں۔ آخری گل سنو میں اپنی گفتگو نو ختم کراں۔ 4 بندے دین سکھن واسطے نکلے، اتفاق دے نال چواں دا نام ہی محمد ہے، محمد بن اسحاق، محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن نصر اور محمد بن خزیمہ۔ اے 4 بندے دین سکھن واسطے نکلے، کرو نکلے، اور ہن ہی پڑھ رہے سن عثمانی صاحب حدیث، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کرو نکل پیندا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جڑا بندہ اپنے کرو دین واسطے نکل پیندا ہے اللہ جنت دے رستے آسان کر دیندے نے، اللہ جنت دیاں راواں آسان کر دیندے نے، سبحان اللہ۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، فرمایا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَالنَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا۔ میرے آقا فرماندے نے سمندراں دیاں مچھلیاں دعاواں کر دیاں نے، اور انہاں بلاں دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں چیونٹیاں دعاواں کر دیاں نے۔ اوے بمباں والے والیا کسے واسطے دامن دے باپ اٹھاندا ہے، کسے واسطے دامن دی ماں اٹھاندی ہے، کسے واسطے دعاواں دیاں بہناں کردیاں نے، کسے واسطے دعاواں دے دوست و احباب کردے نے، کسے واسطے دعاواں دے مقتدی کردے نے، کسے مقتدی واسطے او دے امام دعاواں کردا ہے، لیکن دین دے طالب علم اور قرآن سکھن والے دی عظمت تو قربان جاواں اوے دے واسطے دعاواں کردی ہے تے کائنات دی ہر مخلوق دعاواں کردی ہے، اور پھر انہاں دی اللہ رد بھی نہیں کردا، اللہ رد کردا چونٹیاں نہ چونٹیاں چھوٹیاں چھوٹیاں، خدا دی قسمیں اللہ انہاں دی نہیں موڑدا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام صلاۃ الاستسقاء پڑھنا سے نکلے، اگے گئے ویکھیا فَإِذَا نَمْلَةٌ رَافِعَةٌ قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاء، ایک چونٹی نے لتاں آسماناں نو چکیاں نے تے اللہ دے ترلے مار دیے پئی اور آندھی کی ہے اللہم انا خلق من خلقک لیس بناغنا انسک یاک، اللہ سونے اگر تو پانی نہیں پلائیں گا کائنات دی کو طاقت مینوں پانی نہیں پلا سکتی، اور اللہ جی میں تیرے پیغمبر سلیمان نو پانی دی ضرورت ہے ایویں پانی میری بھی تے ضرورت ہے۔ اللہ سونیا نبی سلیمان دے منگل تو پہلے میں پانی دا مطالبہ کرنی ہاں، آسمان والے رحمان نے یہ چونٹی دی دعا نو قبول فرما لیا ہے، اور حضرت سلیمان ہم دینے ارجعو فقد سقیتم بدعوت غیرکم، اور ساتھیوں واپس پلٹ جاؤ، آسماناتے اللہ نے چونٹی دی دعا نو قبول کر لیا ہے۔ اج تو آنا رب میری سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، اور خدا دی قسمیں منگن والا بن، اور اگر تو کمیں دیتا سارا کچھ رب دا تے نام غیرہ دے لائے، اگر رزق رب دے وے ونڈے جا کے لاہور دربار دے اتے رزق رب دے وے تے نام غیرہ دے لائے، پھر تیرے ورگا رب نو منا سکدا نہیں منا سکتا۔ یہ چونٹی نے دعا کی تھی آسمانہ تے رب نے قبول کر لئی، حضرت سلیمان علیہ واپس پلٹے نے آسمانہ تو رحمت دی موسلادھار بارش نازل ہوئی۔ اے چونٹیاں انہاں طالب علماں واسطے دعاواں کر دیاں نے۔ میرے عزیزو میرے ساتھیو، یہ 4 بندے نکلے پڑھن واسطے، کی پڑھن واسطے؟ بیالوجی، فزکس، میتھ کی، اور اسی آنے سارا کچھ ہی پڑھاؤ، سارا کچھ پڑھاؤ، لیکن کم از کم اتنا ضرور کر جایا جے اوے باپ دا جنازہ پہ ہے تے او نہ ہے پتر بے وضو ہی آ کے کھلوتا ہے۔ کم از کم اپنے اللہ دا ترلا تے مارنا آندہ ہوئے نا، آ کے جنازے تے کھڑا ہے اور آندہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ تے میں رحم فرما جدو میں چھوٹا جیسا انہیں میرے تے رحم کیتا۔ یہ 4 محمد نامی بندے نکلے قرآن پڑھنے واسطے، حدیث پڑھنے واسطے، اور اونا دے وچوں ایک بندے دا نام ہے محمد بن جریر طبری، قرآن کریم دی سب تو پہلی مدون شکل دے اندر اے جناب 10 جلداں دے اندر تفسیر لکھی، تفسیر طبری دے نام دے نال امام محمد بن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے گئے ایک جگہ تے ڈیرا لا لیا، کرائے تے مکان لے لیا تے علم حاصل کرنا شروع کر دیتا، سارا دن استاد علماء کو پڑھ دے نے، شام نو واپس آ جاندے۔ ایک دن اس طرح آیا جو کچھ انہاں کول زیادہ راہ ہے سی کھانے پینے دا سامان سی مک گیا، ہن کی کریے جی؟ بہ گئے مشورہ کرن لا پے کہ یار اگر ٹکر دے کھاتے ہی لگے رہے تے چواں دے معاملہ خراب ہوئے گا، انج کرنے ایک بندے دی روزانہ ذمہ داری ہوئے اور روزانہ بھیک مانگ کے لے وے، باقی 3 تے کم از کم پڑھ دے رہے نا، باقی 3 نکل جو پڑھنے واسطے ایک دی ذمہ داری ہوئے، جائے بھیک مانگ کے لے آئے، دوسرے واسطے بھی رزق دا بندوبست ہو جائے گا۔ اے کرا پایا، کرے دے وچ محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ انہاں دا نام نکل آیا۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرا نام نکلیا ہے جی، تہاڈا نام نکلیا ہے، اج منگن واسطے تسا جانا ہے، اچھا ام ہلونی مینوں تھوڑی جی مہلت دیو حتی اصلی صلاۃ الخیرہ، میں اپنے اللہ نال کو گلا کرنی چاہنا۔ نماز کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی، نفل پڑھے تے آندے نے اللہ تیرے پیغمبر دی حدیث پڑھنا سے آیا، انج تے ہو سکتا ہے میں حدیث سکھن واسطے ایک بھیک منگن والے دی شکل اختیار کر کے تے جا سکنا وا، قرآن سکھن واسطے بھیک منگن والے دی شکل تے جا سکنا وا، اللہ تیرے پیغمبر دا فرمان سکھن واسطے میں بھیک منگ سکنا وا، لیکن اللہ رزق دیاں ذمہ داریاں تیریاں نے تے تو تے وعدہ کیتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ رزق آسمانہ تے رزق زمین تے نہیں، آسمانہ والے رزق تو دینا ہے، میں منگن نہیں ہوں جانا، میں منگن نہیں جانا۔
نماز پڑھی بہ گئے دعا شفا کرن لا پے حاکم وقت ستا سی انہوں خواب آیا تیرے شہر چ 4 محمد نامی بندے پریشان نے انہاں دی تعلیم دا نقصان ہو رہا ہے اور انہاں دا بندوبست کر خواب آئی بیدار ہویا پریشان ہویا کہنے لگا یار اے ازغاث الاحلام ہے پرا گندہ خواب ہے پھر سو گیا دوبارہ پھر جنجوڑیا گیا اور پھر انہاں 4 محمد نامی بندیاں دا دروازہ وکھایا گیا اس دروازے تے جا اور انہاں دی جا کے انہاں دے رزق دے متعلق انہاں دے رہن سہن دے متعلق انہاں دے لباس دے متعلق سارا بندوبست کی پھر حاکم وقت اٹھے ہے سیدھا اس دروازے تے گیا جاتے دستک دیتی اور دروازہ کھلے انہاں کہا ممن کو محمد بن اسحاق تواڈے جو محمد بن اسحاق کیڑا ہے وہو قائم یصلی وہ نماز پڑھ دے سن پہ انہاں کہا او جڑا بندہ نماز پڑھن دیا ہے نا اے محمد بن اسحاق ہے انہاں کہا اچھا نماز تو فارغ ہو کے بلا لیا حضرت جی ذرا تشریف لے آیا جے 4 محمد نامی بندے بیٹھے نے اس حکمران نے تھیلیاں کڈیاں آکھا لگا جی اے تواڈی خدمت تواڈا بندوبست کھانے پینے دا تے جدوں مک جائے نا کسے بندے نو میرے وال آپ نہیں آنا صرف پیغام میرے تک پہنچانا ہے جنی دیر تسی ایتھے رہو گے تواڈے رحم دا تواڈے کھام دا تواڈے پین دا مکمل بندوبست میں کراں گا میرے اللہ نے میری ذمہ داری لا دیتی ہے میرے عزیزو میرے ساتھیو اپنی اولاد نو اللہ دے دین تو متعارف کرواؤ اپنے بچیاں نو اللہ دا دین پڑھاؤ اے عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ ٹکڑے کھا کے تے مرخین لکھ دے نے ایک دن باپ نال خواب چ ملاقات ہوئی تے عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ابا جی اے تے دسو تواڈے نال اللہ نے کی سلوک کیتا ہے انہاں کہا پتر اللہ نے سلوک کی کرنا سی تیری وجہ تو اللہ نے جڑی عزت عطا فرمائی ہے میں تے سوچنا کہ یا اللہ جننے پتر دی تیری سارے نبینے ہوندے تے سارے تیرے پیغمبر دی حدیث دے چوکی دار بنا دیندا تیرے قرآن دے رکھوالے تے متوالے بنا دیندا تے پھر پتہ نہیں تو عبد المنان دے باپ نو کنیاں عزتاں دینیاں سن اس واسطے اپنے بچیاں نو مدارس دے اندر حفظ واسطے دین دے عالم بناؤ خطیب بناؤ مبلغ بناؤ دائی بناؤ انشاءاللہ الرحمن تواڈا اے عمل اللہ دے دربار وچ نہ مقبول ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا او دے نامہ اعمال وچ نیکیاں دے انبار لگے ہون دے اور وہ آکھے گا اللہ اے عمل میں کیتے نہیں کتھوں آئے نے اللہ فرمان دے بے اخذ ولد کل قرآن او میرے بندیا تیرا بچہ قرآن پڑھدا سی او قرآن دے الفاظ بولدا سی میں تیرے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھواندا جاندا سی اس واسطے اپنے بچیاں نو دین واسطے کڈو حفظ کرواؤ اور درس نظامی پڑھاؤ نال نال سکول بھی کالج بھی امام بخاری یونیورسٹی دے اندر الحمدللہ کالج سکول حفظ القرآن درس نظامی دا 6 سالہ کورس اور پھر مفت تعلیم ہے کوئی وہ اخراجات نہیں یہ نہیں کہ ہزاراں پہلا فیسا جمع کرو تے پھر نہیں اور آج مفت اللہ دا دین دی تبلیغ اللہ دے دین دی تعلیم دیتی جا رہی ہے اسی لین واسطے تیار نہیں قیامت والے دن اساں کفے افسوس ملنا ہے کاش دنیا تے علماء 10 دے سر میں من لیندا میں اپنے بچے نو دین پڑھا لیندا تے میرے واسطے عزت دا باعث بن جاندا میرے عزیزو کم از کم جنہوں اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے اللہ کو دعا فرماؤ اللہ جنہوں نے اولاد نہیں دیتی اللہ نورینہ اولاد عطا فرمائے اور جنہوں نے اولاد اللہ نے دیتی ہے اج وعدہ کرو اپنے مالک نال کہ اللہ اپنے بچیاں نو اللہ تیرے دین دا عالم بناواں گا حافظ بناواں گا قاری بناواں گا مبلغ بناواں گا اگر نہیں نا انہاں دل کڑ سکدے تے کم از کم اپنے اللہ نال اینا وعدہ اج ضرور کر لو کہ انشاءاللہ اپنے بچیاں چو ایک بچہ ضرور اللہ دے دین تے صرف کراں گا انشاءاللہ آج تسی اپنے مالک نالے وعدہ کر لو منو کبریائی دی قسمیں میں اپنے اللہ دی عظمت دے صدقے نالے گل کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن وہی بچہ قیامت والے دن اللہ ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ اور باعث بنا دے گا اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑے بچیاں نو ساڑے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے نیک بنا دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین